السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا۔ آج ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 159 سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے فرقو، جدا جدا کر لیا، دینہم، اپنے دین کو، وکانو، اور وہ ہو گئے، شیعاً، گروہ گروہ، لاستا، آپ نہیں ہیں، منہم، ان سے، فی شیء، کسی چیز میں، انما امرہم، بس ان کا معاملہ، اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، ثم، پھر، ینبئہم، وہ خبر دے گا انہیں، بما، ساتھ اس چیز کی جو کانو تھے وہ، یفعلون، کرتے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ہر شخص کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا لازم قرار دے دیا ہے۔ اب جو شخص بھی کوئی جدا راستہ اختیار کر کے الگ گروہ بنائے، خواہ وہ دہریہ ہو یا مشرک یا یہودی ہو یا نصرانی ہو، تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بری ہیں اور آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اسلام قبول کرنے کے بعد جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکام یعنی قرآن و سنت کے علاوہ کوئی نیا طریقہ یعنی بدعت اختیار کر کے اپنا الگ گروہ بنا لیں، آپ ان سے بری ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصل دین شروع سے ایک ہی ہے، جس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی توحید، یوم آخرت اور انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانا اور ان کی اطاعت ہے۔ اپنے اپنے زمانے کے مطابق احکام میں کچھ فرق ہو سکتا ہے، مگر اصل دین سب کا ایک ہی ہے اور وہ دین اسلام ہے۔ اس سے بعض لوگ یہود و نصارہ مراد لیتے ہیں جو مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے تھے۔ بعض مشرکین مراد لیتے ہیں کہ کچھ مشرک ملائکہ کی، کچھ ستاروں کی، کچھ مختلف بتوں کی عبادت کرتے تھے، لیکن یہ آیت عام ہے، کفار و مشرکین سمیت وہ سب لوگ اس میں داخل ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دین کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے دین یا دوسرے طریقے کو اختیار کر کے تفریق کا راستہ اپناتے ہیں۔ شیعاً کے معنی فرقے اور گروہ، اور یہ بات ہر اس قوم پر صادق آتی ہے
جو دین کے معاملے میں مجتمع تھی، لیکن پھر ان کے مختلف افراد نے اپنے کسی بڑے کی رائے کو ہی مستند اور حرف آخر قرار دے کر اپنا راستہ الگ کر لیا، چاہے وہ حق و ثواب کے خلاف ہی ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء علیہم السلام الاتی جو ایک باپ اور مختلف ماؤں کی اولاد ہوں، بھائیوں کی طرح ہیں کہ ان کی مائیں یعنی شریعتیں مختلف ہیں اور دین ایک ہے۔ بخاری کتاب کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا فرقہ بندی سے منع کر کے اعتصام بالکتاب والسنہ کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا سورہ آل عمران میں، اور سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور جدا جدا نہ ہو جاؤ۔ اور فرمایا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ سورہ آل عمران میں، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو الگ الگ ہو گئے اور ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح احکام آ چکے، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اور فرمایا، کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فیہ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ سورہ البقرہ میں، لوگ ایک ہی امت تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، اور ان کے ہمراہ حق کے ساتھ کتاب اتاری تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے جن میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، اور اس میں اختلاف انہی لوگوں نے کیا جنہیں وہ دی گئی تھی، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلیلیں آ چکی آپس کی ضد کی وجہ سے۔ پھر جو لوگ ایمان لائے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے حکم سے حق میں سے اس بات کی ہدایت دی جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اور فرمایا، وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَاتٌ سبقت من ربک لقضی بینہم فیما فیہ یختلفون سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور نہیں تھے لوگ مگر ایک ہی امت، پھر وہ جدا جدا ہو گئے، اور اگر وہ بات نہ ہوتی جو تیرے رب کی طرف سے پہلے طے ہو چکی تو ان کے درمیان اس بات کے بارے میں ضرور فیصلہ کر دیا جاتا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اور فرمایا، وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ سورۃ المومنون میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور بے شک یہ تمہاری امت ہے جو ایک ہی امت ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، سو مجھ سے ڈرو۔ پھر وہ اپنے معاملے میں آپس میں کی کئی گروہ ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے،
ہر گروہ کے لوگ اسی پر خوش ہیں جو ان کے پاس ہے، اور فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ سورۃ الانعام میں، اور یہ کہ بے شک یہی میرا راستہ ہے، سیدھا راستہ، بس اس پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ تمہیں اس کے راستے سے جدا کر دیں گے۔ یہ ہے جس کا تقییدی حکم اس نے تمہیں دیا تاکہ تم بچ جاؤ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودی 71 یا 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے اور نصارہ بھی 71 یا 72 فرقوں میں بٹے، اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی۔ ابو داؤد کتاب سنہ کی روایت ہے۔ ابو عامر حزنی بیان کرتے ہیں کہ سیدنا معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ ہم میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور کہا، خبردار، تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں کھڑے ہوئے اور فرمایا، خبردار، تم سے پہلے اہل کتاب 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے تھے اور یہ ملت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی۔ 72 فرقے آگ میں جائیں گے اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا، اور یہی الجماعتہ ہوگا، یعنی الجماعت وہ حق پر جماعت ہوگی۔ ابو داؤد کتاب سنہ کی روایت ہے۔ یاد رہے کہ سوچ اور اجتہاد کا اختلاف یا علم نہ ہو سکنے کی وجہ سے اختلاف تو صحابہ اور تابعین میں بھی پایا جاتا تھا، مگر وہ سب ایک ہی جماعت تھے۔ انہوں نے کسی شخصیت کی تقلید کی خاطر فرقے نہیں بنائے تھے۔ یہ چیز مسلمانوں کے 3 بہترین زمانوں میں نہیں تھی۔ پہلی امتوں کو اسی چیز نے برباد کیا، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بگاڑ کا باعث بھی یہی بات بنی کہ قرآن و حدیث کا واضح حکم آنے کے بعد بھی کچھ لوگ اپنے دھڑے کی وجہ سے اپنے امام یا مرشد کی غلط باتوں پر اڑ کر الگ الگ ہو گئے، اور مسلمانوں کا شخصیتوں کی بنیاد پر بنے ہوئے فرقوں کو چھوڑ کر کتاب و سنت پر جمع ہونا ایک خواب ہی رہ گیا، جس کی تعبیر کسی زبردست خلیفہ یا مہدی یا مسیح علیہ السلام کے ذریعے ہی پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت دے اور ایک ہی دین توحید پر قائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔